اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ جو اسلام ہے نا یہ تمہاری فطرت ہے، اس فطرت پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ شیطان آ کے، نفس آ کر، انسانی خواہشات آ کر دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ بھائی بد نظری کر لو، کسی گرل فرینڈ سے، لڑکا ہے تو گرل فرینڈ سے تعلقات بنا لو، لڑکی ہے تو بوائے فرینڈ سے تعلقات بنا لو۔ بھائی رشوت کھانے کا موقع مل رہا ہے کھا لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ کرپشن کرنے کا موقع مل رہا ہے کر لو، ابھی اگر نہیں کرو گے بچے کو گاڑی کہاں سے خرید کے دو گے، اپنا بنگلہ کیسے بناؤ گے؟ بھائی سود کھانے کا موقع مل رہا ہے کھا لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کرپشن کرنا یہ خلاف فطرت ہے، یہ رشوت کھانا یہ خلاف فطرت ہے، یہ سود کھانا یہ خلاف فطرت ہے، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر یہ خلاف فطرت ہے، یہ چرس ہے، یہ ماوا ہے، یہ گٹکا ہے، یہ سگریٹ ہے۔ تمہیں ابھی کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، بعد میں جب نتیجہ دیکھو گے رو گے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیوں ہے؟ دھوکہ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ کافروں کا ٹھاٹ باٹ، کافروں کا شوشا پروٹوکول دھوکے میں نہ ڈالے کہ یار کافروں کے پاس اتنا پیسہ ہے، متاع قلیل یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے، کھیل تماشا ہے، فخر کی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس یہ گاڑی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس پراڈو ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس BMW ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کثرت میں مقابلہ، کمپٹیشن نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، اور یہ کمپٹیشن ختم نہیں ہوتا۔ حلال طریقے سے انسان جتنا بھی کمائے شریعت منع نہیں کرتی، جتنا کمائے، لاکھ کمائے، کروڑ کمائے، ارب کمائے، کھرب کمائے، شریعت منع نہیں کرتی حلال طریقے سے کمانے سے، حلال کام سے منع نہیں کرتی، لیکن شریعت نے ایک باؤنڈری متعین کی ہوئی ہے کہ بھائی اس باؤنڈری کو کراس مت کرنا، نہیں تو تمہیں نشہ لگ جائے گا، اور جب نشہ لگے گا تو پھر تمہیں یہ فطرت کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، خلاف فطرت بات کام کرنے میں مزہ آئے گا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں علماء نے دین کو مشکل بنا دیا، مولویوں نے کیا کر دیا دین کو؟ کہتے ہیں نا مولویوں نے دین کو کیا کر دیا؟ مشکل بنا دیا ہے۔ یہ 5 نمازیں مولوی نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ بولیں، مولوی نے فرض کی ہیں اللہ نے؟ تو کیا 5 نمازیں پڑھنا سب کے لیے آسان ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے، ہاں ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ قرآن ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن پہ کوئی پریشانی آتی ہے وہ پہلی فرصت میں مصلی پر آتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن پہ دنیا جہان کی پریشانی آتی ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ کس چیز کا فرق ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بیماری آئی وہ مصلی پہ آ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اس پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی اس کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں رہا کہ یار 2 رکعت پڑھ لوں۔